بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و صحابہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھانوی آن لائن اور میں ہوں آپ کی میزبان ام حبیبہ مطاہر۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ پاکستان کی مشہور و معروف ہستی، مذہبی اسکالر اور مسلم اتحاد فورم کے چیئرمین، جامع مسجد اشرف کے خطیب مولانا سید طاہر جمال تھانوی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، وعلیکم کیسے ہیں السلام۔ مولانا صاحب آپ؟ الحمدللہ۔ جی مولانا صاحب، آپ بہت زیادہ اپنی مصروفیات کے باوجود ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ناظرین کے بے انتہا لائق تحسین سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارے پاس سوالات آئے ہیں مولانا صاحب، سب سے زیادہ جو آج کل یہ چل رہا ہے جادو اور اس کی تباہی، تو اس سلسلے میں ہمارے پاس بہت سارے سوالات موصول ہوئے ہیں جن سے ہم آپ اس کے جوابات جاننا چاہیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے مجھے کہ جادو ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا کیا تصور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی ہے جی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خیر اور شر دونوں پیدا کیے جی ہیں، اور دنیا میں جہاں آپ کو معاشی علوم ملیں گے، جی جہاں آپ کو کاروباری علوم ملیں گے، جی جہاں آپ کو مذہبی علوم ملیں گے، وہیں پر آپ کو کچھ اور علوم بھی ملیں گے، جیسے علم نجوم ہے، جی 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 ستاروں کا علم ہے۔ یہ جادو جو ہے یہ بھی ایک علم ہے، اچھا اور اس کی ابتدا ہوئی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، جب حضرت طالوت اور جالوت کا زمانہ آیا ہے، جی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا اور یہ علم سکھایا، اور ساتھ میں یہ ہدایت کی کہ یہ علم تو تمہیں دیا جا رہا ہے، لیکن یہ علم جو ہے یہ اپنے انجام کے لحاظ سے اچھا نہیں ہے، جی اور اس کے اثرات جو ہے بہت خراب ہے، اور اس کے نتائج جو ہے بہت تباہ کن ہیں۔ جی لہذا یہ علم تمہیں صرف ایک آزمائش کے طور پر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، جی لیکن اس کو کسی بھی غلط جگہ کے اوپر اگر استعمال کرو گے تو اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ نقصانات۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر آتا ہے دیکھیں یا ادھر جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ میری اطاعت اور فرما برداری کی طرف آتا ہے یا شیطان کی فرما برداری کرتا ہے، جی کیونکہ ہر وہ کام کہ جس کا تعلق جو ہے شر کے ساتھ ہو، شیطان کے ساتھ ہو، جی اور وہ کام جو ہے وہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو، تو وہ کام جو ہے وہ کسی بھی صورت اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزمانے کے لیے یہ علم تو عطا فرمایا، جی لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ متنبہ کر دیا کہ خبردار اس سے جو ہے وہ اجتناب کرنا، اس سے دور رہنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جادو سیکھنا، جادو سکھانے والے کے ساتھ بیٹھنا، جادو کرنا، یہ سب جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے، اور ان کا کرنے والا جو ہے وہ جہنمی ہے۔ جی اچھا، کراچی سے ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ اکثر جادو کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی کرا دی جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ اصل میں جادو جو ہے یہ غیر فطری طریقوں سے کچھ چیزوں کو وجود دینے کا نام ہے۔ جی یعنی کچھ ایسے ذرائع اور ایسی چیزیں اور ایسے عملیات استعمال کیے جاتے ہیں کہ اس سے ایک وہ چیز کہ جو وجود میں نہیں آنی چاہیے، وہ بھلائی کا سبب نہیں ہے، جی برائی کا سبب ہے، جی تو وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ دنیا میں اگر
شیطان کسی کام سے خوش ہوتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو انسانوں میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کرا کے خوش ہوتا ہے. یعنی آپ کتنے ہی بڑے مومن اور مسلمان کیوں نہ ہوں، لیکن اگر آپ نے کسی ایسے کام کے اندر حصہ لیا ہے کہ جس سے کسی کا گھر تباہ ہوتا ہے، جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ جو ہے وہ اسلام کی فہرست سے خارج ہے، اور پھر آپ کے لیے آخرت کے اندر عذاب ہی عذاب. لیکن مولانا صاحب ہم سب کو یہ بات معلوم ہے اور تقریباً لوگوں کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ اس کا جو ہے اینڈ اچھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ کرتے ہیں. تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں اس کا تعلق جو ہے انسان کے نفس کے ساتھ ہے. جب انسان یہ سوچے کہ میری فلانی خواہش پوری ہو جائے یا میں فلانے کام کو کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کو وہ کام کسی طریقے سے انجام کو پہنچتا ہوا نظر نہ آئے یا وہ کام اس سے نہ ہو رہا ہو، جی تو پھر وہ ایسے راستے اختیار کرتا ہے کہ شیطانی ہتھ کنڈوں کو استعمال کرتا ہے، اور اس کے اندر پھر وہ اپنی کسی بھی حد سے جو ہے وہ گزر جاتا ہے، جی اور اس کے اندر وہ پھر جادو ٹونے یا تعویذ وغیرہ کا استعمال جو ہے وہ، یا جی جھاڑ پھونک، تو اس جی قسم کی چیزیں جو ہے وہ ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. اور یہ صرف یہی نہیں ہے کہ یہ عام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، جی بلکہ یہ اولیاء اللہ کے ساتھ بھی ہوا ہے جی جی اور نبیوں اور پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوا ہے. جی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور آپ کی دعوت کو کسی طریقے سے کفار اور مشرکین نہیں روک سکے، تو پھر انہوں نے یہی ہتھ کنڈا استعمال کیا کہ وہ ایک پتلا بنایا اور اس پتلے کے اندر سوئیاں چبو کر اور اس کے اوپر منتر پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا. تو لہذا یہ جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا ہے. اور یہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ جب کوئی انسان اللہ سے دور ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو، تو پھر وہ اس کا شکار ہوتا ہے. جی بالکل. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے کہ کچھ نادان لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جادو کروا دیا گیا، تو ان کی وجہ سے عامل اور یہ جو پیر و فقیر ہوتے ہیں ان کا کاروبار چمک رہا ہوتا ہے، تو یہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ اصل میں آپ جیسی صحبت میں بیٹھیں گے جی ویسے آپ کا مزاج ہو جائے گا. بعض اوقات انسان یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ایسا مرض لاحق ہے، جیسے مرگی ہے جی یا کوئی جنونیت کسی کے اوپر ہے، لیکن اب اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ تو کوئی کسی نے جادو کرا دیا ہے، کسی نے تعویذ کر دیا ہے، یا اس قسم کی چیزیں، شیطانی چیزیں جو ہے وہ شیطانی تصورات اس کے ذہن کے اندر آتے ہیں. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو آدمی ہے جس کے اوپر جادو یا تعویذ کیا گیا ہے اس کو کوئی بیماری تو نہیں ہے. جی اگر آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، اس کو آپ حکیم کے پاس لے کر جائیں، آپ اس کو اسپتال کے اندر علاج کریں، اگر اس کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے اور اس کی رپورٹیں بھی صحیح آ رہی ہیں، لیکن اس کی طبیعت جو ہے اس کے باوجود سمجھ نہیں رہی ہے، اس کے معاملات جو ہے وہ بگڑ رہے ہیں، تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس طرح کی کسی چیز کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بیماری ہوتی ہے اس کا علاج کرانے کے بجائے پیر اور فقیروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور وہ پھر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مال کھینچتے ہیں اور ان کا کاروبار چلتا ہے. اسی سے ریلیٹڈ مولانا صاحب جو آپ نے بھی جواب دیا، ہمارے ایک بھائی نے یہی سوال کیا تھا کہ بعض لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے کہ وہ جو ان کو بیماری ہے جو بھی ہے تو اس کو جادو میں لے آتے ہیں، وہ تو بیماری ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے. اب جادو ہے، وہم ہے، اس کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی کو لے کر آئے اور کہا کہ اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے اور یہ بہت بیمار ہے اور اس کی طبیعت بہت خراب ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت بڑے بزرگ بھی تھے, اللہ والے تھے, تو انہوں نے اس کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ اس کو کوئی جادو نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر تعویذ نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر جنات کے اثرات نہیں ہیں, یہ بیمار ہے, تم اس کو لے جاؤ اور اس کو لے جا کے اس کا علاج کراؤ. جی تو یہ چیز جو ہے, یہ جب آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کہ وہ کیفیت جو عام حالت کے اندر آپ کی تھی وہ باقی نہیں رہی, جی یعنی آپ کی صحت اگر مسلسل گر رہی ہے, جی اگر آپ کے جو حواس خمسہ ہے اس کے اوپر اثر پڑ رہا ہے, آپ کی بینائی کے اوپر اثر پڑ رہا ہے, آپ کے سماعت کے اوپر اثر پڑ رہا ہے, اور آپ کی کم ہو رہی ہے, ڈاکٹر کی دوائی سے وہ صحیح نہیں ہو رہا, جی جی کسی کے علاج سے جو ہے اس کو شفا نہیں ہو رہی, جی تو پھر آپ جو ہے وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کسی قسم کے کوئی اثرات ہے یا کنفرم ہے کہ یہ جو ہے ہو جادو سکتا ہے. لیکن پہلے جو ہے وہ جسمانی علاج کرانا چاہیے, جی اس کے بعد پھر روحانی علاج کرانا چاہیے. جی بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کی تشریف آوری کا ہمارے پروگرام میں, اور آپ نے یقیناً ہمارے ناظرین کے سوالات کے بہت اچھے جوابات دیے ہیں, اور ہمارے ناظرین کو بھی تقریباً پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ جادو اور یہ سب, یہ پیرو عاملو, یہ تو سب ایک کاروبار چمکانے کا ذریعہ ہیں. تو یہ ہے کہ ان سے اگر دور ہی رہا جائے, بچا جائے تو زیادہ اچھا ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھتے ہیں. بھر دو جھولی میری یا محمد, بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی, کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو, اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو, در پہ آیا ہوں بن کے سوالی, تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا, تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا, کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ, بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. اور تم زمانے کے مختار ہو یا نبی, بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی, سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو, سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو, تم غریبوں کے غم خوار ہو یا نبی, بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. اور ہم ہیں رنجو مصیبت کے مارے ہوئے, سخت مشکل میں ہے غم سے ہارے ہوئے, یا نبی کچھ خدا را ہمیں بھیک دو, یا نبی کچھ خدا را ہمیں بھیک دو, در پہ آئے ہیں جھولی پسارے ہوئے, بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. اور سے پائے وہ شان کریمی, مرحبا دونوں عالم کے والی, ہاں مرحبا دونوں عالم کے والی, اس کی قسمت کا چمکا ستارہ, اس کی قسمت کا چمکا ستارہ, جس پہ نظر کرم آپ نے ڈالی, اس کی قسمت کا چمکا ستارہ, جس پہ نظر کرم آپ نے ڈالی. اور بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی.